مرد کو سمجھنے کی جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورت کو بخشی ہے، مرد کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ مرد کے معاملے میں خود اللہ پاک نے عورت میں وہ سینسر لگایا ہے جو دھواں سونگھ کر آگ کی خبر دیتا ہے۔ ایم بی اے شوہر دوست کو گھر لاتا ہے اور مڈل پاس بیوی اس کو 10 منٹ میں بتا دیتی ہے کہ اس کی نظر ٹھیک نہیں۔ عورت میں مرد کے بارے میں اتنی اپلیکیشنز رکھی گئی ہیں کہ وہ اس کی نظر پڑھ سکتی ہے، اس کی چال پڑھ سکتی ہے، اس کے الفاظ پڑھ سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ مرد کی مصنوعی اور حقیقی مسکراہٹ کے فرق کو دن اور رات کی طرح جانتی ہے۔ جھوٹ پکڑنے والی مشین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عورت کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ وہ مروت سے چپ کر جائے تو اس کی مہربانی ہے۔ جھگڑا دفتر میں ہوتا ہے اور اس کی خبر وہ آپ کا مکھڑا دیکھ کر دے دیتی ہے۔ آپ ٹریفک وارڈن سے لڑ کر مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، مگر وہ اچانک پیچھے سے آ کر کہتی ہے، کسی سے لڑ کر آئے ہیں؟ جس خدا نے عورت کو جسمانی طور پر نازک بنایا ہے، اس خدا نے نفسیاتی طور پر اس کو بڑا قوی بنایا ہے۔ پیغمبروں کی حفاظت عورت کو سونپی گئی۔ کتنے بڑے امتحان کے لیے بھولی بھالی مریم علیہ السلام کو چنا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کیا کام لیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی 9 سال کی بہن سے کیا کام لے لیا؟ فرعون کی بیوی سے کیا کام لے لیا؟ اور شیخ مدین کی بیٹی نے باپ کے سامنے اجنبی موسیٰ کا پورا سرکولم بیان کیا تھا یا نہیں؟ کیا وہ ان کو جانتی تھی؟ اسے کیسے پتا چل گیا کہ وہ مارشل آرٹس کے ماہر ہیں اور امین بھی ہیں، حیا والے بھی ہیں؟ جس اللہ نے عورت کو جسمانی طور پہ کمزور بنایا ہے، اسی اللہ نے ہی اسے نفسیاتی طور پر بہت مضبوط بھی بنایا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو ہر لحاظ سے کمزور سمجھنا یہ مردوں کی غلط فہمی ہے، اور ایک عورت کو وہی مقام دینا چاہیے جو ایک مرد اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان کی عزت، ان کا احترام ایسا ہی ضروری ہے جیسے وہ اپنے لیے دوسروں سے سوچتا ہے۔